السلام علیکم۔ آج کے ہمارے موضوع کا نام ہے لکوریا کی علامت، وجوہات اور گھریلو علاج۔ سیلان رحم یا لکوریا کوئی بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا بطور نتیجہ اور ساتھ ساتھ یہ کئی نئی ہونے والی انفیکشن اور بیماریوں کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ خواتین کے پوشیدہ عضو سے بہنے والے سفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ڈسچارج جینیٹل صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے، لیکن خارج ہونے والے مادہ میں تبدیلیوں کو روکنے کے لیے طبی توجہ کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے۔ تاہم انفیکشن سے بچا جا سکے، اس ڈسچارج کا اصل مقصد جسم سے نقصان دہ بیکٹیریا اور دیگر حیاتیات کا جسم سے نکالنا ہے۔ اگر یہ ڈسچارج سفید اور بدبو کے بغیر ہو تو نارمل سی بات ہے، لیکن اگر یہ گاڑھا اور بدبودار ہو تو لیکوریا ہے۔ لیکوریا کی عام طور پر دو اقسام ہوتی ہیں، پہلی فزیولوجیکل اور دوسری پیتھولوجیکل۔ فزیولوجیکل لیکوریا سے مراد جسمانی عوامل جیسے جوش و خروش یا گھبراہٹ ہے۔ مثال کے طور پر لڑکیوں میں بلوغت کے دوران ہارمونل تبدیلیاں، اووولیشن سائیکل اور کم عمری میں حمل، سیکشول ایکسائٹمنٹ وغیرہ۔ پیتھولوجیکل لیکوریا نامناسب غذا اور صحت کی خرابی کے باعث ہوتا ہے۔ جینیٹل ٹریکٹ انفیکشن بھی اس کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نفسیاتی عوامل کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکوریا کی علامات۔ اس کے علامات ہر خاتون میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بعض میں ایک ساتھ کئی علامات بھی ہو سکتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اندام نہانی سے سفید یا پیلا اور بدبودار مادے کا اخراج، کنڈلیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں درد، پیٹ کے حصے میں بھاری پن، سستی اور کاہلی، اندام نہانی میں خارش، قبض، بار بار سر درد، عمل انہضام کے مسائل، چڑچڑا پن، آنکھوں کے نیچے، جلد یا پر کالے پیچز عام علامات ہیں۔ وجوہات: نامناسب طرز زندگی اور غیر متوازن کھانے کی عادت، رحم کے نچلے گردن نما حصے کا ورم، ہارمونل عدم توازن، جینیٹل زخم جو اضافی کھجلی کا باعث بنتے ہیں، نامناسب جینیٹل ہائیجین، بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن، بدہضمی، قبض، خون کی کمی، ڈائبٹیز، کثرت، حیض، کشیدگی اور تشویش۔ نوجوان لڑکیوں میں یہ حیض شروع ہونے کے 1 سال بعد یا 1 سال پہلے ہو سکتا ہے۔ بہت سی خواتین ڈیلیوری کے بعد اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات یوٹرائن انفیکشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اندام نہانی میں سوزش بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ اس کے لیے فوری طور پر طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم دیگر بیماریوں اور انفیکشن سے بچا جا سکے۔ یہ امراض اچانک شدت اختیار نہیں کرتا۔ لیکوریا خواتین کے تولیدی نظام میں ایک یا ایک سے زائد اعضاء کو متاثر کر سکتا ہے۔ جسم میں ٹاکسن کا جمع ہونا غیر معمولی نہیں ہے۔ یہ خواتین میں جینیٹل نظام میں ٹاکسک حالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ناقص اور غیر متوازن غذا کا سبب ہوتا ہے۔ جو باڈی آرگن جیسے گردے، آنتیں اور جلد جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں ناکام ہوتی ہیں، تو نتیجے کے طور پر جسم ان ٹاکسن کو اندام نہانی ڈسچارج کی شکل میں خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دائمی لیکوریا کی صورت میں سفید، پیلا یہاں تک کہ پیپ کے ہمراہ بھی ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ لیکوریا کا گھریلو علاج۔ اس مرض کی علامات کی نشاندہی اس کے علاج میں پہلا قدم ہے۔ ڈاکٹر اس مرض کی وجہ کے مطابق ادویات تجویز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کا گھریلو علاج بھی محفوظ طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ علاج جو آپ آسانی سے کر سکیں اپنائیں۔ نمبر 1، کیلا اس مرض میں مفید ہے۔ کیلا کھا کر دودھ میں شہد ملا کر پیے، یا ایک کیلے پر چند قطرے اصلی گھی یا سندل کی لکڑی کا تیل لگا کر صبح و شام 10 دن تک استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو صرف 2 کیلے اور 3 چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ نمبر 2، بھنے ہوئے چنے، مصری یا گڑ، تھوڑا سا چندیا گوند اور چند دانے چھوٹی الائچی باریک پیس کر شیشے کی بوتل میں رکھ لیں اور 1 چمچ صبح اور 1 چمچ سونے سے پہلے کھا لیں۔ مرض کی شدت میں 2 چمچ کھا سکتی ہیں۔ نمبر 3، 4 گلاس پانی میں 2 سے 3 چائے کے چمچ میتھی دانہ ڈال کر آدھے گھنٹے تک پکا کر چھان کر پی لیں۔ رات میں 1 گلاس پانی میں 1 چمچ ثابت دھنیا بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں۔ بہترین نتائج کے لیے 1 ہفتے تک استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کرین بیری کے جوس کا استعمال بھی مفید ہے۔ زیرہ بھون کر اگر خالی نہ کھایا جائے تو تھوڑی سی چینی ملا کر کھا لیں۔ تلسی کے پتوں کا رس اور شہد ہم وزن ملا کر صبح و شام پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر شہد نہ ہو تو مصری لے سکتے ہیں۔
10 گرام سونٹ 1 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا پکا لیں کہ 1/4 پانی رہ جائے، چھان کر پی لیں، 3 ہفتے تک استعمال کر لیں۔ 100 گرام مونگ توے پر بھون کر پیس کر شیشے میں بھر کر رکھ لیں، روزانہ 1 کپ پانی میں آدھا کپ چاول بھگو دیں، پانی چھان کر 1 چمچ مونگ پاؤڈر حل کر کے روزانہ 1 بار پی لیں۔ آپ کیا کھاتی ہیں یہ اس مرض میں اہم ہے۔ کم از کم دہی کا استعمال روزانہ کریں۔ مختلف انفیکشن اور بیماریوں سے بچنے کے لیے مکمل صفائی، ہلکی ورزش، قبض سے بچیں، چائے، کافی، میدا، تلی ہوئی مسالے دار مرغن اشیاء ترک کریں اور پھل وغیرہ استعمال کریں۔ غصہ، رنج و غم، ذہنی پریشانیوں سے جس حد تک ہو سکے بچیے۔